السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ تم اسلام کی حالت میں مرو، دنیا سے جاؤ تو مسلمان ہو کر جاؤ، اللہ ہمیں دنیا سے ایمان کی حالت میں لے جائے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ رہو، جو سچ بولنے والے لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو۔ دیکھو، اسلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے دین اسلام کو اپنی نعمتوں میں شمار کیا ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام عطا فرمایا۔ اسلام ہمیں جن چیزوں کی تعلیم دیتا ہے ان میں سے ایک ہے سچ بولنا، کہ مسلمان سچ بولتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ سچ بولنا یہ اچھا وصف ہے، اور جھوٹ بولنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک انسان کے اندر اور مسلمان کے اندر ایک برا وصف ہے۔ مسلمان اپنی زندگی سچ میں گزارتا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو یہ جھوٹ سے متعلق چند باتیں میں عرض کروں گا۔ آج کل جھوٹ بہت عام ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں جھوٹ پھیل رہا ہے اور سچ کم ہو رہا ہے، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم بہت سے معاملات کے اندر اسلامی طریقے پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ کاروبار میں جھوٹ بولنا، بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، چیزیں فروخت کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ مسلمان کی علامات نہیں ہے، یہ تو منافق کی علامات میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامات ہیں۔ منافق کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے، اور آپ ان کو پہچانتے تھے اس لیے کہ آپ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، اللہ آپ کو بتاتے تھے کہ یہ آدمی منافق ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوتا وہ کافر ہے۔ تو ایسا منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ بتا دیتے تھے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب وحی کا سلسلہ تو ہے نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا یہ آدمی منافق ہے یا نہیں؟ تو آپ نے منافق کی کچھ علامات بتائی ہے، اس کو کہتے ہیں عملی منافق۔ یہ عمل کے اندر منافقوں جیسا عمل کر رہا ہے، اس کے اعمال، اس کے کرتوت منافقوں والے ہیں۔ آپ نے فرمایا منافق کی 3 علامات ہیں۔ اذا حدث کذب، جب یہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، پورا نہیں کرتا وعدہ۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو امین نہیں ہوتا، وہ خائن ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب اس سے کسی کے ساتھ جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، گالیاں دینا، بری زبان استعمال کرنا، یہ منافق کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ آج گالی دینا بعض لوگوں کے یہاں فیشن بن گیا ہے، بات بات پر گالیاں دیتے ہیں، بلا وجہ گالیاں دیتے ہیں، کسی سے جھگڑا ہو گالی دیتا ہے، غصے میں آ جائے گالی دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویسے ہی گالی دیتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے، ان کو سمجھاؤ کہ بھائی گالی مت دو تو وہ ایسے ہی بات کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں، نہیں جی میری تو عادت ہے جی، تو کون سی فخر کی بات ہے جو آپ گالیاں دیتے ہیں؟ گالیاں دینا، برائی، لوگوں کو برے القاب سے یاد کرنا، لوگوں کے عیب بیان کرنا، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں گالی گلوچ، برے الفاظ، لعن طعن، یہ عام ہو رہا ہے، بلکہ عام ہو چکا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو آپ دیکھیں، وہ بھی ہے، نوجوان کیا بڑے بھی لگے ہوئے ہیں اس میں، بات بات پہ ایسی گالیاں دیتے ہیں۔ الامان الحفیظ، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا مسلمان ہو کر ایسی گندی زبان استعمال کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس سے گالی دینے سے وہ فاسق بن جاتا ہے، اور مسلمان سے قتال کرنا یہ کفر ہے۔ ایک تو بڑا کفر ہے کہ ایک شخص اللہ کا انکار کرتا ہے، یہ تو بڑا کافر ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو کافروں والا کام کرتا ہے کہ مسلمان سے قتال کرتا ہے۔ جس طرح کافر مسلمان سے قتال کرتا ہے تو یہ بھی مسلمان سے قتال کرتا ہے، اس نے کافروں والا کام کیا۔ تو مسلمان کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مسلمان کسی مسلمان کو گالی نہیں دے سکتا، مسلمان کیا کسی عام انسان کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے، اچھے الفاظ، مہذب الفاظ اختیار کرنے چاہیے۔ مسلمان بد اخلاق نہیں ہوتا، مسلمان اچھے اخلاق والا ہوتا ہے۔ اچھا، جب دوسرے شخص کو اگر کوئی گالی دے گا تو وہ اس کو گالی دے گا واپس، وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا تو وہ اس واپسی میں اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ شتم الرجل والدیہ، مسلمانوں سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ایک شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اپنے ماں باپ کو تو کتنا بھی گیا گزرا ہو، اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
यसुब्बु अबर रजुल फयसुब्बु अबाहु वयसुब्बु उम्मर रजुल फयसुब्बु उम्महु। ये शख्स दूसरे के माँ बाप को गाली देता है तो वो जवाब में इसके माँ बाप को गाली देता है। इसका मतलब ये कि ये खुद अपने माँ बाप को गाली दे रहा है। ये जरिया बना अपने माँ बाप को गालियां दिलवाने का। जब किसी और को उसने गाली दी है तो वो जवाब में इसके माँ बाप को गाली देगा। इसका मतलब ये है इसने अपने माँ बाप को खुद गालियां दी, ये जरिया बन गया। फरमाया ये बड़ा गुनाह है। तो बात बात पर गालियां देना ये कोई अच्छा काम नहीं है, कोई फख्र की बात नहीं है कि जी मेरी तो आदत है, मैं बात पे गालियां देता हूं, तो कौन सी अच्छी बात है। आमालनामा खराब हो रहा है, वो फरिश्ते भी लिख रहे हैं, उसके गुनाह लिख रहे हैं। एक एक चीज नोट की जाती है। क़यामत के दिन जब आमालनामा खुलेगा हर दूसरा लफ्ज उसका गाली वाला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मुनाफिक की अलामत में से है। मुनाफिक झूठ बोलता है, मुनाफिक वादा की खिलाफ वर्जी करता है, मुनाफिक जो है वो अमानत के अंदर खियानत करता है, और मुनाफिक गालियां देता है। मुसलमान गाली नहीं देता। अल्लाह अकबर। आजकल ये जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, हर शख्स के पास ये मोबाइल मौजूद है और उसके अंदर जनाब क्या है, बहस है, मुबाहसा है, आर्ग्यूमेंट है, एक दूसरे को बुरे अलकाब से याद करते हैं। और यही नहीं, उसमें झूठ भी बोलते हैं, कोई एहतियात नहीं करते हैं, सच क्या है झूठ क्या है। अब मुसलमान को इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं जो कुछ कह रहा हूं लिख रहा हूं ये सच है या झूठ है, बस हर आदमी लगा हुआ है इस चक्कर में कि मुझे जनाब ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले, ज्यादा से ज्यादा लाइक मिले, चाहे सच के जरिए मिले चाहे झूठ के जरिए मिले। मैं आपको हदीस सुनाता हूं, अबू दाऊद में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्नति लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्कन व बिबैतिन फी वसतिल जन्नति लिमन तरकल कज़िबा व इन कान माज़िहन व बिबैतिन फी आलल जन्नति लिमन हसन खुलुकु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने इरशाद फरमाया, तीन लोगों का जिक्र किया है। अल्लाह अकबर। ये तीन औसाफ है, अच्छे औसाफ, अच्छे लोग हैं। आपने फरमाया मैं उस शख्स के लिए जन्नत के अंदर एक घर का जामिन हूं, मैं जन्नत के अंदर उसके लिए एक घर की जमानत देता हूं, लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्कन, जो हक पर होते हुए झगड़ा और बहस करना छोड़ दे, आर्ग्यूमेंट करना छोड़ दे, अगरचे वो हक पर हो। कहते कोई नहीं मेरा भाई है, ये मेरे साथ बहस कर रहा है, अगरचे मेरी बात ठीक है, छोड़ देता हूं, मगर मैं करूंगा तो उसको रुसवाई होगी, उसका दिल टूटेगा, छोड़ देता है उसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उसके लिए जन्नत के अंदर एक घर की जमानत देता हूं, और जिस घर की जमानत अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तो वो सच है और हक है। लेकिन एक बात याद रखें, आप जो फरमा रहे हैं कि वो बहस करना, तकरार करना और आर्ग्यूमेंट करना छोड़ दे अगरचे हक पर हो, यहां हक से मुराद दीन नहीं है, हक से मुराद दीन नहीं है। अगर कोई शख्स कोई गलत मसला बयान कर रहा है और जनाब क्या है दीन के बारे में कोई गलत बात कह रहा है, उस वक्त तो उसके साथ बहस करना और दलील पेश करना, उसको गलत साबित करना, ये तो वाजिब है, फर्ज है। मतलब ये है कोई ऐसी बहस कर रहा है
کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دین میں مطلوب نہیں ہے، کوئی دنیاوی بات ہے اور اس میں بحث میں لگا ہوا ہے، اگرچہ یہ شخص جانتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ سچ ہے، میں حق پر ہوں، پھر بھی چھوڑ دیتا ہے اس کو، آپ نے فرمایا میں جنت کے اندر اس کو گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھے، قرآن پاک میں سورہ کہف کے اندر اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے، اور وہاں ارشاد فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، یہ اصحاب کہف کتنے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمًا بالغیب، غیب کی بات کے اندر اٹکل چلاتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں تکا چلاتے ہیں، کوئی ان کے پاس علم نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتے قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، اے ہمارے نبی آپ فرما دیجئے اللہ ہی ان کی تعداد کو جانتا ہے، اور جو لوگ ہیں ان میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صحیح تعداد کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں نہیں بیان فرمایا کہ ان کی تعداد کتنی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، آپ اصحاب کہف کے تعداد کے بارے میں ان لوگوں سے سرسری گفتگو کیجئے، بحث اور تکرار مت کیجئے۔ اللہ نے جتنا وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع دی ہے بس اتنی ہی آپ ان کو بتائیے، اس سے زیادہ آپ گفتگو مت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ ان سے سرسری گفتگو کیجئے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں، جتنا اللہ نے بتایا ہے وہ بتائیے، اس سے زیادہ ان سے گفتگو مت کیجئے۔ اب معلوم ہوا اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ ان سے وہی گفتگو کیجئے جو آپ پر وحی اتری ہے، بس اس سے زیادہ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسی چیز جو شریعت میں دین میں مطلوب نہیں ہے اس میں بھی لوگ بحث کر رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کسی کے ساتھ بحث کر رہا ہے، آرگیومنٹ کر رہا ہے، اگرچہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ حق پر ہے لیکن وہ اس بات کو چھوڑ دیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں جنت کے اندر ایک گھر کی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، ایک شخص جھوٹ نہیں بولتا، مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، آپ نے فرمایا میں جنت کے بیچوں بیچ اس کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، جس کے اخلاق اچھے ہیں میں اس کے لیے جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں سب سے بلندی پر اب ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ہے مسلمان، یہ اس کے اندر یہ اخلاق ہو، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان کے اخلاق اچھے ہیں، مسلمان بحث مباحثے میں خامخواہ اپنا وقت نہیں ضائع کرتا۔ آج کل تو جناب کیا ہے، ہمارے سب لگے ہوئے ہیں بھائی، چھوٹے بڑے مرد عورت بچے جوان سب لگے ہوئے ہیں، یہ سوشل میڈیا، یہ موبائل، جھوٹ اس میں ہے، بد اخلاقی اس میں ہے، اس میں جناب کیا ہے گالیاں دی جا رہی ہے، اس میں لوگوں کو جناب کیا ہے برا بلا کہا جا رہا ہے،
اسی موبائل کے اندر جھوٹ ہے، اسی موبائل کے اندر جناب کیا ہے، جو سمجھ میں آئے وہ کرتے ہیں، صحیح غلط کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اور ایک مصیبت یہ بھی ہے، کچھ لوگ جناب حدیثیں شیئر کرتے ہیں، دین کی باتیں شیئر کر رہے ہیں۔ دین کی بات شیئر کرنا اچھی بات ہے، لیکن وہ جو کم از کم اتنا تو معلوم کرنا چاہیے کہ میں جو شیئر کر رہا ہوں یہ صحیح بھی ہے یا صحیح نہیں ہے۔ غلط مسئلے لوگ شیئر کرتے ہیں، ایک بات شیئر کرتے ہیں وہ حدیث ہوتی نہیں ہے، اس کو حدیث کا نام دیتے ہیں، اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں اس کو آگے شیئر کرو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ وہ ہے جو اللہ پر بولا جائے، اور سب سے بڑا جھوٹ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بولا جائے۔ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا؟ اب دین کی بات ہے، اللہ نے نہیں کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، اور لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ جی اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ اللہ تعالیٰ کاذب کو، جھوٹ بولنے والے کو، کفار ناشکری کرنے والے کو بہت زیادہ ناشکری کرتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، اس کو خود ہدایت نہیں ملے گی، دوسروں کو کیا ہدایت دے گا؟ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ لوگ مسائل معلوم نہیں ہے، خواہ میں لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں۔ دین کا مسئلہ اگر غلط بتایا اور اس نے اس پر عمل کیا تو گناہ آپ کو ہوگا، اس لیے کہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے۔ لیکن لوگ بتا رہے ہیں، میں امام ہوں مجھے پتا ہے، لوگ آتے ہیں میرے پاس، جی فلاں آدمی نے ہمیں یہ مسئلہ بتایا، وہ عالم ہے نہیں۔ بھئی آپ کو مسئلہ آتا نہیں ہے، آپ کیوں لوگوں کو غلط مسائل بتاتے ہیں؟ غلط قسم کی جناب کیا ہے، لوگ چیزیں شیئر کر رہے ہیں، سینڈ کر رہے ہیں اور آگے پہنچا رہے ہیں، سمجھتے ہیں ہمیں ثواب ملے گا۔ ثواب نہیں ملے گا بھائی اگر غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ جہنم میں اپنے لیے ٹھکانہ بنا لے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ حدیثیں سنی ہے، آپ کو دیکھا ہے، آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے، آپ کے الفاظ خود سنے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہیں کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احتیاط کرتے تھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہنے میں بھی احتیاط کرتے تھے۔ عمرو ابن میمون کہتے ہیں ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ نکلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہتے جیسے ہی ان کی زبان سے یہ نکلا تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں بھر آئی، گلے کی رگیں پھول گئی، حالت بدل گئی، فوراً کہنے لگے او دون ذالک او فوق ذالک او قریبا من ذالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ یا اس کے قریب الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا آپ نے ایسا ارشاد فرمایا، یہ الفاظ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے الفاظ سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ یا اس کے قریب۔ حالانکہ انہوں نے وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنی ہیں، لیکن جب وہ حدیث بیان کرتے تھے تو حدیث بیان کرنے کے بعد آخر میں فرماتے تھے
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر، اتنی احتیاط کرتے تھے۔ آج کل ہمارے نوجوان ہیں، نہ ان کو حدیث کا پتہ، نہ ان کو قرآن کا پتہ، نہ جناب کیا ان کو عربی زبان آتی ہے، نہ ان کو حدیث کے فیلڈ کے بارے میں کچھ پتہ ہے۔ بس وہ جناب لگے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے تمہاری حدیث صحیح نہیں ہے، میری حدیث صحیح ہے، تم جو حدیث کہہ رہے ہو یہ غلط ہے اور میری والی حدیث صحیح ہے۔ تم ہو کون؟ جس شخص کو دین کے بارے میں الف بے کا نہیں پتا وہ بھی حدیثوں کو صحیح اور غلط کہہ رہا ہے۔ جس شخص کو عربی زبان پڑھنی نہیں آتی ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جناب بخاری شریف میں یہ لکھا ہے، مسلم شریف میں یہ لکھا ہے۔ ہم اور آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں، اتنا علم تو آپ کو بھی ہے۔ اگر یہاں کوئی شخص بیمار ہو جائے اور وہ ایسے شخص جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ اس کو پرسکرپشن لکھ کر دے اور اس کو جناب دوائی لکھ کر دے، قانوناً دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ یہاں آپ کبھی نہیں دیکھیں گے سوشل میڈیا پر، یہ ہمارے ملکوں میں، وہاں تو ہمارے جو ملک ہے وہاں پاکستان میں تو ہر آدمی حکیم بنا ہوا ہے نا، دوائیاں دے رہا ہے۔ یہاں آپ کو حکیم نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ یہاں گرفت ہوتی ہے۔ آپ کسی کو جب تک کہ آپ کا فیلڈ نہ ہو، آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ کسی کو یہ ہدایت نہیں دے سکتے کہ یہ دوائی استعمال کرو۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پر تو یہ سوشل میڈیا میں آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں، کوئی ڈاکٹر نظر نہیں آئے گا آپ کو، کوئی حکیم نظر آئے گا؟ ہاں، وہ جو صحیح ڈاکٹر ہو وہی نظر آئے گا، وہ نیم حکیم آپ کو یہاں نظر نہیں آئیں گے۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں سارے لگے ہوئے ہیں، وہ صبح سے شام تک آپ کو یہ بیماری ہے تو یہ کرو، یہ بیماری ہے تو یہ کرو۔ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہاں گرفت نہیں ہے، یہاں گرفت ہے۔ تو بھائی خدا کے بندو، جب کوئی شخص ڈاکٹر نہیں ہے، وہ کسی کے لیے علاج کو تجویز نہیں کر سکتا، جو شخص قرآن اور حدیث کا علم نہیں رکھتا، جس کو عربی نہیں آتی ہے، جس نے جناب قرآن اور حدیث کا علم سیکھا نہیں ہے، وہ کیسے لوگوں کو مسئلے بتا سکتا ہے؟ ہر شخص جناب عالم بنا ہوا ہے، ہر شخص مفتی بنا ہوا ہے۔ اردو میں ہمارے یہاں کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ ہمارے یہاں یہ نیم ملے اور نیم مفتی جو پیدا ہوئے، انہوں نے ایسا بگاڑ پیدا کیا ہے، ہر آدمی سوشل میڈیا پر مفتی بھی ہے، مولوی بھی ہے اور دین بیان کر رہا ہے، اس کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا اور کہتے جی بہت بڑا آدمی ہے۔ تو بھائی ایک آدمی بہت بڑا ہو، مثال کے طور پر ایک آدمی ملک کا وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم ہمارے یہاں دنیاوی عہدوں میں بڑا عہدہ ہے نا، ایک آدمی ملک کا وزیر اعظم ہے، تو اگر کسی شخص کو بیماری ہو جائے، کھانسی لگ جائے تو وزیر اعظم کے پاس علاج کرنے جائے گا؟ نہیں، بہت بڑا آدمی ہے جی، اس کے پاس علاج کرنا چاہیے جی، وزیر اعظم صاحب ہے جی، اس سے بڑا عہدہ کیا ہے، اس کے پاس جانا چاہیے، وہ آپ کا علاج کرے۔ لیکن وزیر اعظم کے پاس نہیں جائے گا، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ آدمی کتنا ہی بڑا ہو لیکن اس کو قرآن حدیث دین کا علم نہیں ہے، آپ اس سے مسئلہ نہیں پوچھیں گے۔ گاڑی خراب ہو جائے تو کہاں جائیں گے؟ میکینک کے پاس جائیں گے، مولوی صاحب کے پاس نہیں آئیں گے۔ مجھے 25 سال ہو گئے، آج تک میرے پاس کوئی نہیں آیا، مولوی صاحب میری گاڑی کا انجن خراب ہو گیا۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے مولوی صاحب کا کام نہیں ہے یہ، وہ میکینک کے پاس جائیں گے۔ تو بھائی دیکھو، دنیا کے اندر جس طرح ہر فیلڈ ہے، ہر شعبہ ہے، اسی طرح دین کے اندر بھی جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہی آپ کو دین بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔